حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک مختصراً قرآنی واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے کتنا ہے اور اس کے بارے میں جانتے کتنا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کا کلام ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک بوڑھی خاتون ایک گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا بچہ باہر بیرون ملک کمانے کے لیے گیا۔ ماں بیمار تھی، غریب تھی، علاج کے پیسے بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بیٹا ہر مہینے خط لکھتا، ماں کے پاس اینولپ آتا، ماں اسے کھولتی، ارے میرے لال کا خط آیا ہے۔ بیچاری پڑھی لکھی تھی نہیں، اس خط کو چومتی اور ایک دراز میں رکھ دیتی۔ ہر مہینے خط ریسیو ہوتا رہا، ہر مہینے دراز میں جاتا رہا۔ ماں کے پاس ماں بیماری بڑھتی گئی، پیسے تھے نہیں، نہ دوائی لے سکی، نہ پراپر خوراک لے سکی۔ اسی بیماری میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب کفن دفن کرنے لوگ آئے، گھر کی صفائی ہوئی، ایک دراز کھولی گئی، بہت سارے لیٹر نکلے۔ بیٹا ہر مہینے ماں کو رقم بیچتا رہا، مگر ماں پڑھی لکھی تھی نہیں، وہ چوم کر اس خط کو تو رکھتی رہی۔ ہزاروں لاکھوں روپے آ چکے تھے، اسے کیش کروا لیتی، علاج بھی ہو جاتا، خوراک بھی مل جاتی، گھر بھی بن جاتا۔ بیٹا ہر مہینے ماں کو بیچتا رہا، مگر بے پڑھی ماں سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ خط ہے یا میرے لیے پیسے ہیں۔ سچ بتاؤ، قرآن کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہر نئے گھر میں قرآن رکھتے ہیں، ہر نئی دکان میں قرآن رکھتے ہیں۔ اس میں کیا کیا خزانہ ہمارے لیے موجود ہے، اس میں کون کون سی نعمت چھپی ہوئی ہے، ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھیں گے نہیں تو اس کی برکتیں کیسے حاصل کریں گے؟ آج میں اللہ کے ایک نبی کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے ساتھ ایسا امتحان لیا گیا کہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری ہے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ آپ کی قوم بت پرستی کرتی تھی۔ قرآن میں آپ کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ یونس موجود ہے، اور آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا، بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ سخت عذاب آئے گا۔ قوم کہتی کہ وہ بت پرستی کرتی تھی، آپ کی بات مانتی نہ تھی۔ آخر کار آپ کی قوم کو آپ نے کہہ دیا بس اب عذاب آنے ہی کو ہے، کسی وقت بھی عذاب آ جائے گا۔ قوم نے کہا، پلاننگ کی، حضرت یونس پر نظر رکھو، اگر یہ ہمارے شہر میں ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، جس دن یہ شہر سے نکل جائیں سمجھ لو عذاب آنے والا ہے۔ کمال کا عقیدہ تھا، بتوں کو پوچھتے تھے مگر دل میں یہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کے نبی شہر میں رہیں گے، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ بہرحال آپ ایک رات تشریف لے گئے، قوم کو پتہ چل گیا، بادل بھی آ گئے، کالی بدلیاں بھی آ گئیں، عذاب کے جو آثار تھے وہ نمودار ہو گئے۔ اب قوم نے کیا کیا؟ ساری قوم میدان میں جمع ہوئی، ننگے سر، اب اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے۔ جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنے لگے، اب جس کا قرضہ دینا تھا اس کے قرضے لوٹا دیے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ اب معاف کر دے، عذاب نہ بھیجیو، بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں، حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے، اے اللہ اس بار عذاب کو ٹال دے۔ اتنا گر گڑائی قوم، اتنا گر گڑائی قوم کہ سبحان اللہ وہ آتا عذاب واپس چلا گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام باہر شہر سے یہ سوچ کر چلے گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا اس قوم نے تباہ ہو جانا ہے، مگر جب آپ واپس آئے تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور اپنی قوم کی طرف جائیے۔ کہا میں کیسے جاؤں؟ میں اگر قوم کی طرف جاؤں گا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی۔ اچھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور حضرت یونس پر ایمان لانے کی نیت بھی کر لی ہے۔ ادھر حضرت یونس سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر شہر میں چلا گیا تو انہوں نے تو مجھے قتل کر دینا ہے، کہ تم جھوٹے ہو، تم نے کہا تھا اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں، کیونکہ آپ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ عذاب آ رہا ہے۔ اس شہر میں داخل ہونے کی بجائے آپ باہر گئے، کشتی میں سوار ہوئے اور اس شہر سے باہر کہیں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک اور آزمائش، وطن تو چھوٹ گیا، اب کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی۔ اب اس زمانے کی قوم کا ایک اصول تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا نا، وہ جب کشتی کہیں رک جائے تو سمجھ لو اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اب انہوں نے کہا کون ہے؟ تو ایک قرآن دازی ڈالی گئی، اور اس قرآن دازی میں حضرت یونس ہی کا نام نکل آیا۔ بھری کشتی سے بیچ سمندر میں آپ کو انہوں نے دریا میں سمندر میں ڈال دیا، سمندر میں ڈال دیا، کشتی آگے چلی گئی۔ اللہ کے نبی ہیں، آزمائش دیکھو،
اب جب سمندر میں ڈوبنے لگے تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا. آزمائش پر ایک اور آزمائش. اللہ اکبر. آپ کی عاجزی دیکھیں, آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں وظیفہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ کون سا وظیفہ تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا, یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس کا ورد کرنا شروع کر دیا. ایک عاجزی کا انداز تھا, ایک گر گڑانے کا ایک توبہ کا انداز تھا. آپ پڑھتے رہے, مچھلی کے پیٹ میں رہے, کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس مچھلی نے آ کر کنارے پر آپ کو اگل دیا. اب جب آپ کنارے پر آئے, کمزور ہو چکے تھے, جلد بھی آپ کی بالکل نرم ہو چکی تھی, کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی. اللہ کی شان دیکھیں, اللہ نے وہاں ایک کدو کی جو بیل تھی, ایک چھوٹا سا پودا آپ کے قریب اگ گیا, اسی سے آپ کو خوراک ملی, انرجی ملی, صحت ملی. اور کچھ دنوں کے بعد جب اپنے شہر آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کیا, آپ پر ایمان لائے اور ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ میں نے کسی سٹوری بک سے نہیں سنایا, یہ واقعہ میں نے آپ کو کسی ناول سے نہیں سنایا, یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. میں نے یہ واقعہ آج کیوں بیان کیا؟ دیر آر ٹو ریزن. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے, اور دوسری بات, پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کو بیان کرنے کا قرآن میں ایک مقصد علماء نے یہ بھی بیان کیا تاکہ تم ایسا نہ کرنا, تم یہ غلطی نہ کرنا. دیکھو پچھلی قوموں میں کسی نے معاذ اللہ بدکاری کی, عذاب آ گیا, جھوٹ بولا, عذاب آ گیا, ناپ تول میں کمی کی, عذاب آ گیا, بچوں کے ساتھ برے فعل کیے, عذاب آ گیا, بت پرستی کی, عذاب آ گیا. ایسے ایسے عذابات ذکر کیے گئے کہ دیکھو تم یہ نہ کرنا. مگر آج ہم قرآن سمجھیں گے کیسے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھنا کیا ملا؟ صبر. کیسا صبر تھا. آپ سوچیں, اللہ کے نبی ہیں, وطن چھوٹا, کشتی سے پانی میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا. ان تمام باتوں کے باوجود زباں پر شکوہ نہیں تھا. مگر آج چھوٹی چھوٹی تکلیف پر, چھوٹی چھوٹی آزمائش پر زبان پر شکوے ہیں, شکایتیں ہیں. اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں, میں تو پیچھے رہ گیا. کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. اصل میں ہمیں بعض اوقات پتہ کیا لگتا ہے, میں بیمار ہوں نا, مجھے لگتا ہے سارے ہی صحت مند ہیں, میں اکیلا ہی بیمار ہوں. کسی کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے اس کو لگتا ہے میرا ہی بیڑا غرق ہو گیا, باقی تو سبھی ہنس رہے تھے. میں دعوت میں گیا یار, سبھی چمک رہے تھے, مجھے لگا میرا تو کاروبار تباہ ہو گیا, سب کروڑ پتی ہو گئے ہیں. اچھا کسی کی شادی میں گئے, اس کی شادی میں سج دج دیکھی تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ تو سارے ترقی کر رہے ہیں, میں ہی ٹینشن میں ہوں. ایسا نہیں, میں آپ کو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں. زندگی کی جو گاڑی ہے نا, وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی دکھ نہیں ہے. پرابلمز رہیں گے زندگی میں, آزمائش کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. مگر ہمیشہ آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرنا, صبر کرنا, کیونکہ رب نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا.